حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا صحابی رسول، مؤذن رسول کے نام سے جانتی ہے، آپ عابد، گوشہ نشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، صاحب فضل تھے، دین کے بارے میں تکالیف برداشت کرنے والوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت بلال حبشی کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ بلال کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور جب کہ حضرت بلال کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ورقہ نے حضرت بلال کو کہا، اے بلال احد احد کرتے رہو گے؟ پھر حضرت ورقہ امیہ بن خلف کی طرف راغب ہوئے اور حضرت بلال کو اور اس سے کہا کہ تو حضرت بلال کو یہ تکالیف دے رہا ہے، اس کو فرمایا اگر تو نے اس کو تکالیف کی بھینٹ چڑھا دیا تو میں اس کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس کو حنان بناؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سچے بندے تھے، قلب کی پاکیزہ شخصیت تھے۔ امیہ بن خلف آپ کو تپتی دھوپ میں مکے کی سنگلاخ وادی میں بطح میں لے جاتا اور پشت کے بل آپ کو چت لٹا دیتا، آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا، آپ کے نیچے گرم انگارے رکھ دیتا، پھر کہتا کہ تم اسی حال میں رہو گے حتیٰ کہ مر جاؤ یا محمد کو جھٹلا دو، لات و عزا کی پرستش کرو۔ لیکن آپ مجسم صبر و استقلال کے پہاڑ تھے، مصیبتیں سہتے رہے، پھر بھی عہد عہد کرتے رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دین سے روگردانی حضرت بلال نے قبول نہ کی، اور حضرت بلال ان کو لوہے کے لباس پہنائے جاتے تھے، دن کی تیز دھوپ میں نیچے زمین پر ان کو ڈال دیا جاتا تھا، اور سب مشرکین کسی صورت ظاہر تسلیم کر لیتے تھے، لیکن حضرت بلال نے اپنی جان اللہ کی راہ میں بالکل بے قیمت کر دی، لہذا مشرکین ان کو رسی سے باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیتے اور بچے ان کو مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زباں پر عہد عہد جاری رہتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ عاشق تھے جن کو مکے کی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، تکالیف دی جاتی تھی، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبر کرتے تھے، آپ صبر کماتے تھے، اور آپ کی آہ و بکا کو حضرت خواجہ فرید نے کچھ اس انداز میں بیان کیا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پر سنگو جبل و آہن و فولاد بہت رویا، جب جا کے میں نے فرید قدم تیرے کوچے میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف کو دیکھتے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت بلال حبشی کو 5 اوقیہ سونا کے عوض آزاد کروایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال حبشی نے امیہ کو آفر دی کہ میرے پاس بلال سے زیادہ مضبوط اور طاقتور غلام ہے، اگر تو چاہے تو بلال کو مجھے دے دے اور اس غلام کو تو لے لے، بلال کو آزاد کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو کون جان سکتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور جنہوں نے ہمارے دوسرے سردار حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بلال بہترین انسان ہیں اور مؤذنوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عاشق مدینہ پاک میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے سر فہرست تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال غنا کے بجائے فقر کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اپنے پوشیدہ مال کو مت چھپاؤ اور اس سے سائل کو مت محروم کرو۔ بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اختیار کرو ورنہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر کا قول مروی ہے کہ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جنت میں اپنے سامنے قدموں کی آواز سن کر جبرائیل سے پوچھا
کہ اس کے بارے میں بتاؤ یہ کون، کس کی آواز ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ بلال ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت بریدہ کے سلسلہ سند سے ان کے والد کا قول مروی ہے کہ فرمایا، فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی تو سوال کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں۔ میں نے بلال سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں اور ہمیشہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ساری زندگی حضرت بلال نے آقا کی غلامی میں گزاری۔ حضور کو تکتے رہنا حضرت بلال کی عادت تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، حضرت بلال حبشی اس رنج کو، اس پریشانی کی، اضطراب کی کیفیت کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے۔ کافی عرصے تک حضرت بلال شام کی وادی میں رہے، شام کے ملک رہے۔ ایک روز حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور پوچھ رہے تھے بلال کیا تیرا ہم سے ملنے کا جی نہیں چاہتا؟ اب تو ہماری ملاقات کو نہیں آیا۔ حضرت بلال نے اس واقعے، اس خواب کا ذکر اپنی زوجہ سے کیا۔ علی الصبح حضرت بلال نے رخت سفر باندھا، مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کی مسافت کر کے حضرت بلال جب مدینے میں پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں جب لوگ حضرت بلال کو دیکھتے تو چھوٹے بچے اپنی ماؤں کو پکڑ کر کہتے تھے اماں بلال آ گئے ہیں تو رسول اللہ کب آئیں گے؟ مدینہ کی گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں وہی اذان کی یاد تازہ ہوئی کہ جو اذان بلال، حضرت بلال حبشی، جو اذان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ اصحاب نے عرض کر دی کہ بلال آج ایک مرتبہ پھر وہ اذان کہہ دو۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دینے سے انکار کر دیا کہ آج میں وہ اذان کس کو سناؤں، کیونکہ بلال کی عادت تھی۔ آپ جب اذان کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے تھے۔ آج مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جب بلال آگے بڑھ رہے ہیں مدینہ پاک میں روضہ انور کی طرف تو لوگوں نے عرض کی بلال وہ اذان سنا دے۔ بلال نے انکار کیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت بلال حبشی سے اذان سننی ہے تو کائنات کی دھرتی پر 2 وجود ایسے ہیں، اگر انہیں بلایا جائے اور وہ بلال سے اذان کی فرمائش کریں تو بلال کبھی انکار نہ کرے گا۔ اصحاب کی نظر جب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑی، دونوں نے شہزادوں کو بلایا گیا اور شہزادوں نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے بلال آج وہی اذان ایک مرتبہ پھر سنا دو جو اذان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی جو سب کو انکار کر چکے تھے، دونوں شہزادوں کو انکار نہ کر سکے۔ گویا بلال کا جواب یوں ہی لگتا تھا کہ حسنین کریمین بلال سب کو انکار کر سکتا ہے لیکن نبی کے نواسوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ پھر حضرت بلال حبشی کی اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ گلی کوچوں سے لوگ نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، بے ساختہ آنکھ کھلی اور نظر ممبر رسول پہ پڑی۔ آج جانے کائنات کو جب ممبر پر نہ دیکھا تو بلال سے رہا نہ گیا۔ اسی جملے پر غشی کا دورہ پڑا، حضرت بلال حبشی گرے بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت بلال کو ہوش میں لایا گیا تو آج نبی کے ممبر کو پھر خالی دیکھ کر بلال سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت بلال حبشی آہو بکا کرتے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے نبی کی یاد میں تڑپتے ہوئے پھر مدینہ پاک کو خیر بات کہا اور پھر حضرت بلال حبشی نے شام کی طرف رخت سفر باندھا اور پھر بقیہ زندگی کے سارے ایام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں گزار دیے تھے۔ آپ کا مزار مبارک بھی شام میں ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حضرت بلال حبشی کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کے عشق جیسی عشق کی چنگاری عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔